بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ہمارا اجابت السائلین کے جو مقدمہ ہے اس کے حوالے سے ہمارے اسباق کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ مقدمے کے حوالے سے ہمارے 2 لیکچر ہو چکے ہیں، آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے، تو مصروفیات کے باعث تاخیر ہو رہی ہے لیکچر کے اندر۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، ابھی ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا اور ایک شام کو انشاءاللہ تعالی رات کے وقت۔ بہرحال آج والا جو ہمارا سبق ہے وہ ائمہ متکلمین کے بارے میں ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس فن کو، علم عقائد کو علم کلام بھی کہا جاتا ہے، تو جو جس فن کا ماہر ہوتا ہے تو اس فن کے اعتبار سے اس کو نام دیا جاتا ہے۔ جیسے علم فقہ ہے، تو جو علم فقہ کے اندر بندہ ماہر ہوتا ہے تو اسے فقیہ کہتے ہیں۔ علم حدیث کے اندر جو بندہ ماہر ہوتا ہے اس کو محدث کہتے ہیں، اور اسی طرح جو علم تفسیر کے اندر ماہر ہوتا ہے تو اس کو مفسر کہتے ہیں۔ تو اسی طرح علم کلام کے اندر اگر کوئی بندہ ماہر ہو تو اس کو متکلم کہتے ہیں، اور اگر بہت سارے جمع کا صیغہ لایا جائے تو متکلمین ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو اس فن کے ماہر ہیں علماء متکلمین، ان کے بارے میں ہمارا آج کا سبق ہے، تو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں الائمۃ فی علم الکلام، علم کلام کے ائمہ کے بارے میں۔ قال الامام ابو منصور عبد القاہر بن طاہر التیمی البغدادی المتوفى سنہ 29 400 عن ترتیب الائمۃ الدین فی علم الکلام۔ امام ابو منصور عبد القاہر بن طاہر التیمی البغدادی المتوفى سن 429 ہجری، آپ علم کلام کے ائمہ دین کی ترتیب کے بارے میں فرماتے ہیں۔ پہلے فاعل کا ترجمہ کریں گے کہ امام ابو منصور ماتوریدی، ابو منصور عبد القاہر بن طاہر تیمی، یہ علم کلام کے ائمہ کی ترتیب کے بارے میں فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ ان کا کلام نیچے ہے۔ اول متکلمی اہل سنت من الصحابۃ علی بن ابی طالب، اہل سنت کے متکلمین میں سے جو پہلا متکلم ہے، پہلا عالم ہے، من الصحابۃ صحابہ کرام میں سے، وہ علی بن ابی طالب، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، علی بن ابی طالب ہے۔ صحابہ میں سے پہلے جو متکلم ہیں وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو علی یہ فاعل، یہ خبر بنے گا، ٹھیک ہے، اور یہ جو پیچھے والا ہے اول متکلمی، یہ سارا مل کر یہ مبتدا بنے گا۔ کیوں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ متکلم پہلے کیوں ہے اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں۔ لمناظرتہ الخوارج فی مسائل الوعد والوعید، مولا علی کا خوارج سے وعد اور وعید والے مسائل میں مناظرے کی وجہ سے، مولا علی نے خوارج کے ساتھ مناظرہ کیا تھا۔ ومناظرتہ القدریۃ فی القدر والقضاء والمشیۃ والاستطاعۃ، اور مولا علی کا قدریہ سے، قدریہ یہ بھی ایک فرقہ ہے، بہت سارے فرقے گزرے ہیں فی زمانہ، تو یہ جدید جو فرقے آئے ہیں ان کے علاوہ بھی قدیم فرقے ہوا کرتے تھے، جیسے خوارج کا ذکر ہوا، قدریہ فرقہ ہے، اس طرح معتزلہ کا فرقہ تھا، اسی طرح جو ہے وہ بہت سارے گزرے ہیں قدیم، ان کو قدیم فرقے کہا جاتا ہے۔ اور جدید فرقے جو آج کے دور میں چل رہے ہیں، آپ ان سے مولا علی کا قدری فرقے سے مسئلہ قدر، مسئلہ قضا اور مسئلہ مشیت اور مسئلہ استطاعت میں مناظرہ کرنے کی وجہ سے، یہ 4 مسائل ہیں جن کے اندر اختلاف تھا قدری فرقے کا۔ قدری فرقے کا یہ عقیدہ تھا، تقدیر کا انکار کرتے تھے کہ تقدیر نہیں ہے، بندہ تقدیر کے تابع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تقدیر، اسی طرح قضا کا بھی وہ انکار تھا، مشیت الہی کا بھی انکار کرتا تھا، اور استطاعت کا بھی انکار کرتا تھا۔ تو ان کا علم کلام کے اندر تفصیل سے بحث ہوتا ہے۔ تو مولا علی نے قدری فرقے کے ساتھ ان مسائل میں مناظرہ کیا، تو اس وجہ سے آپ پہلے متکلم ٹھہرے۔
آگے کہتے ہیں ثم عبداللہ بن عمر فی کلامہ علی القدریۃ و براءتہ منہم، پھر دوسرے متکلم حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، ان کا قدری فرقے کے ساتھ کلام کرنے کی وجہ سے اور ان سے برات کرنے کی وجہ سے۔ آپ نے قدری فرقے کے ساتھ قدری فرقے کے عقائد کے پر کلام کیا ہے اور ان سے برات کی ہے، تو اس اعتبار سے آپ دوسرے متکلم ٹھہرے۔ ومن زعیمہم المعروف بعبد الجہمی، اور ان کے سردار سے بھی آپ نے کیا کیا، براعت کی، کہ جو معروف ہے عبد جہمی کے ساتھ۔ عبد جہمی یہ اس بندے کا نام تھا جو اس قدری فرقے کا بڑا تھا، سردار تھا۔ زعیم کا مطلب ہے سردار۔ کہتے ہیں وعدت القدریۃ، اس کو میں نے دیکھا، یہ اس کی معنی آ رہی تھی یعنی کسی کے ساتھ صلح کرنا، لیکن صلح والی معنی یہاں پر نہیں بن رہی، بلکہ یہ الفاظ کی غلطی لگتی ہے۔ یہ ہونا چاہیے دعوت، یعنی دعویٰ کرنے سے یہ ہونا چاہیے۔ تو وہیں ترجمہ کرتے ہیں کہ قدری فرقے نے دعویٰ کیا کہ ان علی کان منہم، کہ وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے تھے۔ مولا علی بھی وہ کہتے تھے قدری ہیں۔ وزعموا ان زعیمہم واصل بن عطاء المعتزلی اخذ مذہبہ من محمد و عبداللہ ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا یہ بھی دعویٰ تھا، انہوں نے یہ بھی گمان کیا تھا کہ جو ان کا سردار ہے ان زعیمہم، ان کا جو سردار ہے واصل بن عطا معتزلی، تو اس واصل بن عطا معتزلی نے اپنا مذہب محمد اور عبداللہ سے لیا، محمد اور عبداللہ ان سے لیا، کہ جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ان کے سردار نے مولا علی کے دو بیٹوں محمد اور عبداللہ سے اپنا مذہب لیا۔ آگے کہتے ہیں وَهَذَا مِن بَهْتِهِمْ، یہ ان کے بہتانوں میں سے ایک بہتان ہے، وَمِنَ الْعَجَائِبِ، اور یہ عجیب بات ہے کہ عجیب باتوں میں سے یہ ہے کہ ان یکون ابن علی، کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ بیٹے ہوں۔ یہ عجیب بات ہے، وہ مولا علی کے بیٹے نہیں ہیں۔ قد علما واصلا رد شہادت علی و طلحۃ، تحقیق ان دونوں نے، علما یہ فعل ماضی ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے، حالانکہ انہوں نے واصل کو سکھایا تھا مولا علی اور حضرت طلحہ کی گواہی کو رد کرنا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی کو رد کرنا اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی کو رد کرنا، ان دونوں نے واصل کو سکھایا تھا۔ واصل کون تھا؟ وہ واصل بن عطا معتزلی تھا۔ تو یہ دونوں استاد تھے اس معتزلی کے، واصل بن عطا کے، اور یہ دونوں مولا علی کے بیٹے نہیں تھے۔ مولا علی کے بیٹے کون سے تھے تو وہ معروف بات ہے، ڈھکی چھپی بات نہیں۔ آگے کہتے ہیں وَأَوَّلُ مُتَكَلِّمِي اہل سنت من التابعین، صحابہ میں سے جو متکلمین تھے ان کا بیان پیچھے گزرا، دو نام ذکر کیے۔ اب تابعین میں سے جو متکلمین ہیں اہل سنت کے، وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اول متکلمی اہل سنت من التابعین عمر بن عبد العزیز، تابعین میں سے علماء اہل سنت کے جو متکلمین ہیں ان میں سے جو پہلے ہیں وہ عمر بن عبد العزیز ہیں۔ وَلَهُ رِسَالَةٌ بَلِيغَةٌ فِي الرَّدِّ عَلَى الْقَدْرِيَّةِ، آپ کے لیے ایک بلیغ رسالہ تھا قدری فرقے کی رد کے متعلق، آپ کے پاس ایک بلیغ رسالہ تھا قدری فرقے کے رد کے بارے میں۔ ثم زید بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب، کہتے ہیں جو دوسرے تابعین میں سے متکلم ہیں وہ زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہیں، یعنی یہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ علی بن حسین یہ حضرت زین العابدین کا نام ہے، زین العابدین ان کا لقب تھا، تو ان کے بیٹے ہیں زید، تو یہ دوسرے متکلم تھے۔ وَلَهُ كِتَابٌ فِي الرَّدَّةِ عَلَى الْقَدْرِيَّةِ مِنَ الْقُرْآنِ، اور آپ کے لیے قدری فرقے کے رد پر ایک کتاب تھی، آپ کی قدری فرقے کے رد پر ایک کتاب تھی، من القرآن، جو آپ نے قرآن سے دلائل اس کے اندر ذکر کیے تھے۔
ثم الحسن البصری، پھر امام حسن بصری ہیں، وقدت ریت فکیف یصیح لها هذه الدعوہ، اور قدری فرقے نے دعویٰ کیا تھا کہ جو امام حسن بصری ہیں وہ بھی ان میں سے ہیں، جس طرح معتزلیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی معتزلی تھے، اسی طرح انہوں نے قدری فرقے والوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جو امام حسن بصری ہیں تو وہ بھی ان قدری فرقے والوں میں سے ہیں، تو ان کا یہ دعویٰ کرنا صحیح نہیں تھا۔ کہتے ہیں فَكَيْفَ يَصِحُ لَهَا هَذِهِ الدَّعْوَةُ مَعَ رِسَالَتِهِ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ عبد العزیز فِي ذَمِّ الْقَدَرِيَّةِ، ان کا یہ دعویٰ کیسے درست ہو سکتا ہے، لہا ان کا، حاضر دعویٰ ان کا یہ دعویٰ، معروفی ترجمہ، ان کا یہ دعویٰ کیسے درست ہو سکتا ہے، ان کا عمر بن عبد العزیز کی طرف رسالہ بھیجنے کی باوجود۔ حضرت امام حسن بصری نے ایک رسالہ، ایک خط بھیجا تھا جس کے اندر قدری فرقے کی مذمت تھی، تو آپ نے عمر بن عبد العزیز کی طرف ایسا رسالہ بھیجا کہ جس کے اندر قدریوں کی مذمت تھی، اس کے باوجود یہ دعویٰ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اگر وہ قدری ہوتے تو قدری فرقوں والوں کی مذمت کیوں بیان کرتے؟ آگے کہتے ہیں وَمَعْتَرْدِهِ وَاصِلًا عَنْ مَجْلِسِ عِنْدَ إِظْهَارِهِ بِدْعَتَهُ، باوجود ان کا واصل کو اپنی مجلس سے نکالنے کے، کہ امام حسن بصری کی مجلس میں یہ واصل بن عطا آیا تھا، اور جب اسی بدعات آپ کی مجلس میں ظاہر ہوئی تو آپ نے اس کو نکال دیا اپنی مجلس سے، تو اگر وہ امام حسن بصری واقعی قدری ہوتے یا معتزلی ہوتے تو آپ ان کو کیوں نکالتے ہیں، اس کو کیوں نکالتے ہیں ملعون کو؟ تو ما درد ہی واصلاً، واصل کو اپنی مجلس کے نکالنے کے بعد، تاڑنے کے بعد، عند اظہار ہی بدعتہ، اس واصل کی بدعت کے ظاہر ہونے کے وقت، امام حسن بصری کا واصل کو اپنی مجلس سے نکالنے کے باوجود جب اس کی بدعت کا ظہور ہوا، جب اس نے اپنی بدعت کو ظاہر کیا، یہ اظہار سے، اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، اس کا اپنی بدعت کو ظاہر کرنے کے وقت، ٹھیک ہے۔ ثم شعبی، پھر امام شعبی ہیں، کان من اشد الناس علی القدریہ، امام شعبی بھی جو تابعین میں سے متکلم ہیں، تو آپ لوگوں میں سے سب سے زیادہ سختی کرنے والے تھے، شدت اختیار کرنے والے تھے قدری فرقے پر، قدری فرقوں پر لوگوں میں سے سب سے زیادہ سختی کرنے والے امام شعبی تھے۔ ثم زہری وهو الذی افتى عبد الملک، عبد الملک بن مروان بدماء القدریۃ، پھر امام زہری ہیں کہ جنہوں نے عبد الملک بن مروان کو قدری فرقہ کے قتل کرنے کا فتویٰ دیا۔ امام زہری وہ ہیں کہ جنہوں نے فتویٰ دیا عبد الملک بن مروان کو، جو کہ اس وقت کا حکمران تھا، کس چیز کی فتویٰ دی؟ قدری فرقے کو قتل کرنے کی، دماء سے مراد ہے خون بہانا یعنی قتل کرنا، تو یہ تابعین میں سے جو ہے وہ متکلمین تھے۔ آگے وَمَن بَعْدِهِمْ وَمِن بَعْدِهِمْ هَذِهِ الطَّبَقَةِ، من بعد هذه الطبقة جعفر بن محمد صادق، اس طبقے کے بعد یعنی تابعین کے طبقے کے بعد جعفر بن محمد الصادق ہے۔ وَلَهُ كِتَابٌ فِي الرَّدَّةِ عَلَى الْقَدَرِيَّةِ، آپ کی قدری فرقوں کے رد پر ایک کتاب تھی، وَكِتَابٌ فِي الرَّدَّةِ عَلَى الْخَوَارِجِ، اسی طرح خوارج فرقوں کی رد پر بھی ایک کتاب تھی، وَرِسَالَةٌ فِي الرَّدَّةِ عَلَى الْغُلَاةِ مِنَ الرَّوَافِضِ، روافظ میں سے جو غالی رافضی ہیں ان کی تردید پر آپ کا ایک رسالہ تھا، وَرِسَالَةٌ، رسالہ تھا روافظ میں سے جو غالی تھے، جو شیعہ ہیں ان کے اندر بھی کئی فرقے ہیں، تو شیعوں کا ایک فرقہ ہے غالی فرقہ، یہ فرقہ آج بھی پایا جاتا ہے، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
خدا ہیں، تو مولا علی کو اللہ مانتے ہیں، الہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ غالی شیعہ ہیں، تو کہتے ہیں ان کے لیے ایک رسالہ تھا غالی شیعوں کی رد پر، وَهُوَ الَّذِي قَالَ أَرَادَتِ الْمُعْتَزِلَةُ أَن تَوَحَّدَ رَبَّهَا فَأَلْتَحَدَ، یہی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے کہا، جعفر بن محمد الصادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہی وہ شخصیت کہ جنہوں نے کہا کہ معتزلہ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کریں، اپنے رب کی توحید بیان کریں، فَالْتَحَدَ، تو انہوں نے الحاد کیا، وہ ملحد ہو گئے، وَأَرَادَتِ التَّعْدِيلَ، اور انہوں نے ارادہ کیا تعدیل کا، عدل و انصاف کا، فَنَسَبَ الْبُخْلَ إِلَىٰ رَبِّهَا، تو انہوں نے بخل کی نسبت اپنے رب کی طرف کر دی۔ تو یہ زندیقہ جو ہے وہ تھے، زندیق فرقہ تھا۔ تو انشاءاللہ تعالی آگے سے اگلے درس کے اندر پڑھیں گے، آج کے حوالے سے اتنا کافی ہے، اس کو یاد کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔